رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مدرسہ جامعہ اہل بیت تقریباً ہر سال ہی پروگرام اس کا ہوتا ہے اور کچھ لوگ اس میں آتے رہتے ہیں۔ یہ قرآن کا بلانا اور مدعا تو یہی ہے کہ یہاں پر یہاں کے سارے جتنے رہنے والے ہیں سب قرآن کے قاری ہوں، سب قرآن کے عالم بن جائیں۔ 50 سال سے یہ ادارہ بھی کام کر رہا ہے یہاں پر۔ میں ابھی بھی وہ مفتی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ان کو کہا کہ مدرسے تو بہت سارے بن گئے، یہ بھی ہے، مگر اللہ کی شان جو لوکل آبادی ہے وہاں جب دیکھتے ہیں تو یعنی ان تک یہ فیض اس طرح نہیں پہنچا۔ چاہیے یہ تھا کہ ہر محلے میں آج جہاں یہ تنزانیہ سے قرآن آئے ہوئے ہیں یا اور ادھر ادھر کے، تو پتہ چلتا کہ یہ فلاں مسجد، انورہ والی مسجد، درباندال والی مسجد، فلاں مسجد سے یہ ہمارے قاری بھی تیار ہو گئے۔ ایسی کوئی بات تو نظر نہیں آتی۔ بہرحال میں اتنی عرض ضرور کروں گا، یہ سارا آپ حضرات کے لیے شوق کے لیے، شوق دلانے کے لیے ہے۔ خدا را اب بہت اچھا قرآن قاری انہوں نے پڑھ لیا، ہم بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ بھی کہہ دیں گے، مگر ان کا قرآن پڑھنا کیا مجھے بھی قبر میں فائدہ دے گا؟ اگر مجھے تو میری تو سورۃ فاتحہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو کیا میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ میں اپنی سورۃ فاتحہ ٹھیک کر لوں؟ کیا خیال ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں نا کہ خدا را ہم خاص کر یہ جتنے بوڑھے ہیں میری طرح کے، یہ سارے کے سارے اپنا قرآن صحیح کرنے کی فکر کریں، کوشش کریں کہ ان کے پوتے، ان کے نواسے، ان کے بچے بھی قاری بن جائیں، قرآن کے ساتھ ایک تعلق جڑ جائے۔ اس کی محنت کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ بہت سارے انداز میں محنت کرتے رہتے ہیں، یہ بات بھی نہیں ہے کہ لوگ نہیں کر رہے، مگر اور اتنی بھی وہ نہیں کہ میں جس وقت جس مدرسے کی جس سال بنیاد رکھ رہے تھے تو مجھے خلاباٹ پورے میں حضرت مولانا محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کوئی حافظ قرآن نہیں تھا۔ تو آج تو میرے خیال میں حافظ بہت سارے مل جائیں گے، سینکڑوں ہوں گے۔ بہرحال یہ ہے کہ اب کم از کم جس علاقے میں اتنے اچھے مدارس ہوں وہاں ہر آدمی کا قرآن بہتر ہونا چاہیے، جتنے بھی پورے علاقے میں۔ اس کے لیے میں فکر وہاں ہم نے ایبٹ میں جہاں میں ابھی رہتا ہوں وہاں میرے پاس بھی 20 بوڑھے آ کے صبح پڑھتے ہیں، سب سفید داڑھی والے، وہ 20 کے لگ بھگ لوگ جو وہاں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اشراق تک ان کی کلاس ہوتی ہے۔ یہ ماحول بن جائے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ باقی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، سردی میں آئے، ظاہر ہے آپ کے اندر ایک تڑپ ہے، جذبہ ہے، قرآن کی محبت کی وجہ سے آپ آئے۔ اور یہ مہمان گرامی جو تنزانیہ سے آئے، دور دراز سے، باقی مہمان جو ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کی محبت اور تعلق نصیب فرمائے، اور فائدہ ہمارا اپنا کیا ہوا ہی ہمیں دے گا۔ سمجھ گئے نا؟ کہ ایسا نہ ہو کہ کل شرمندگی ہو، افسوس ہو کہ اب میں بھی دیکھو یہ مدرسے کا ظاہر ہے، میں اس مدرسے کا بنیاد رکھی، میں بانی ہوں اس مدرسے کا۔ تو یہ جب پگڑیاں بنواتے تھے نا تو آج سے 50 سال سے میں لوگوں کی پگڑیاں باندھنے میں مجھے بھی شریک کرتے ہیں کہ ظاہر ہے مدرسے کا متمم ہے، بانی ہے۔ کسی نے کہا یہ پیر صاحب ہے، کسی نے کچھ کہا۔ جب حرم میں اپنا قرآن سنایا تو وہاں کے قرآن نے کہا کہ یار غلطیاں بہت زیادہ تھیں۔ تو پھر میں نے اپنی ڈائری اس قاریوں کے سامنے رکھی تو میں نے کہا مجھے کچھ نمبر لگا دیں، تو انہوں نے کہا بس نمبر آپ کو اعزازی 10 نمبر دے دیتے ہیں، باقی آپ کے نمبر تو کوئی بنتے نہیں، اس لیے کہ غلطیاں بہت زیادہ ہیں۔ تو میرے بھائیوں پھر ہم پریشان ہو گئے، تو میں نے اس وقت سے نیت کی، اور بلکہ اپنے محلے والوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی یہ بات سمجھائی کہ یار اس کا حال یہی ہے کہ ہم طالب علم بن جائیں تو ہماری جان بچ جائے گی۔ تو
ہم طالب علم بن گئے، 8-10 سال سے ہم طالب علم ہیں اور ساتھ میں دوسروں کو پڑھا بھی رہے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی زاری تو اب ڈب بنا لیتا ہے، زاری سرسر تو آدمی بنا لیتا ہے، کیا خیال ہے؟ پگڑی بھی باندھ لی، داڑھی بھی رکھ لی، ہاں اگر قدرتی نور نہیں ہے تو تھوڑا میک اپ کر کے آ گئے تو پھر نور نظر آ جائے گا۔ یہ مگر یہ ڈرامے بازیاں یہ سب یہیں رہ جائیں گے۔ میں ابھی مفتی صاحب کو کہہ رہا تھا کہ مجھے بھی اس پہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ بڑے بڑے نام جن کے ہم بڑے چاہنے والے، حضرت شیخ القرآن، شیخ الحدیث، پیر طریقت، پتہ نہیں کتنے کتنے القاب دیتے ہیں۔ ہمارے بڑے تھے نا بزرگ، سیدھی باتیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے ونیاں وڈیاں وڈیاں تے مرنا اتوار دے دہاڑے، جس نے بھی پوچھو جناب تے شیخ مطلب ٹھیک ہے ہمارے بس میں نہیں ہے، نہ کسی شیخ القرآن کے بس میں ہے کہ وہ اپنے لیے جمعے کا دن طے کرے، اور نہ شیخ الحدیث کے بس میں ہے، وہ اپنے لیے طے نہیں کر سکتا۔ مگر بات کرتے ہوئے بھی ذرا اس بات کو سوچ سمجھ کے آدمی کرے، جب بات کرے تو آدمی اتنی زوراور کہ جی یہ تو جیسے جنت کی چابیاں ان کے ہاتھ میں ہیں اور جس کو چاہیں یہ جہنم میں پھینکے، اتنا بھی اپنا زور آدمی نہ دکھائے، سمجھ گیا؟ ہم بڑے عاجز ہیں اور ہمارا معاملہ جو ہے نا اللہ رب العزت کے سامنے ہم نے جانا ہے، اس کے لیے ایک تیاری ہو، اچھی سی تیاری، ہم تیاری میں لگے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو میں آج سے ان سارے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آج ہی اس پورے خلاباٹ کے رہائشیوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ ہر آدمی اپنی مسجد میں یہ کلاس شروع کرو اور اچھے اچھے قاری، ہم خود قاری بن جائیں، کیونکہ میں اچھا قرآن پڑھوں گا تو مجھے اپنا پڑھنا مجھے فائدہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی ادارے ابھی تو بہت سارے ہیں، اداروں کے ساتھ محبت کرنا یہ بھی بڑی بات ہے، تو یہ ہمارا سلسلہ چلتا رہے۔ اس ادارے کو بھی اللہ تعالیٰ، میں بھی سال میں ایک آدھ دفعہ جب یہ پروگرام ہوتا ہے تو میں بھی آ جاتا ہوں، اب تو میرا بھی آنا جانا بھی بہت کم ہو گیا۔ بہرحال یہ کہ الحمدللہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، تو مزید اللہ تعالیٰ اس کو بھی چلانے والوں کو ہمت دے، مگر یہ ہے کہ فائدہ ہمیں دین کے کام میں بھی، دین کا کام کر کے بھی جا کے اخلاص ہوگا، اللہ کے لیے کریں گے تو فائدہ ہو جائے گا، سمجھ گئے نا؟ اور باقی یہ کہ اب تو ریاکاری کا یہ حال ہو گیا کہ ہر کام میں ریاکاری۔ ہمارے وہ مہمان خصوصی تقریر کر رہے تھے، میں نے کہا کیا بات کر رہے ہیں آج تو ہم وہ کون سے انگریزی والے اور کون سے عربی والے سب استعمال ہو رہے ہیں۔ استعمال بھی کس کے ہاتھ ہو رہے ہیں؟ یہاں تو کہتے ہیں کہ فلاں کے ہاتھ استعمال ہو رہے ہیں، فلاں کا بھی ذرا پتہ کرو وہ کس کے ہاتھ میں استعمال ہو رہے ہیں۔ یہود و نصارہ وہاں بیٹھ کے اپنی مرضی سے تمہیں استعمال کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ یہ مسجد اور مدرسہ استعمال ہو رہا ہے۔ ہماری مسجدوں میں کورونا آیا تو کیا ہوا؟ ہاں بلا آ گئی، تمہیں ٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے تو پھر وہ کیا بلا تھی؟ مسجدوں میں تم نے نشان لگائے۔ ہاں ابھی خطیب کہتے ہیں کہ جوڑ جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ، تو اس وقت کہتے تھے ہٹ ہٹ کے کھڑے ہو جاؤ، پتہ نہیں اس وقت بات ٹھیک تھی یا اب ٹھیک ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب ہے کفر آزما رہا تھا کہ ہماری گرفت ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ میں یہاں کے مرکزوں کی اور یہاں کے کیا کہتے ہیں مسجدوں کی، حرمین شریفین میں بھی یہی ہو گیا، ہو دور دور پہ کھڑے ہو جاؤ، بات ہم تو بالکل جکڑے ہوئے ہیں، ہم جن کے ہاتھ میں جکڑے ہوئے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اب ہماری خوش بختی ہے یہ پروگرام اتنے دور سے مہمانوں کو بلانا، یہ آپ حضرات کو شوق دلانے کے لیے ہے۔ اگر اللہ کرے کہ یہ قرآن ان کا سن کے ہمیں کوئی شوق آ جائے، ہاں ہم بھی یہ طے کر لیں کہ یار میں بھی ایسا قاری بنوں گا، تاکہ میرا قرآن بھی میرا رب سنے اور میرا رب میرا قرآن سن کے مسکرائے، خوش ہو جائے میرا اللہ۔ تو بھائی اس کے لیے بس یہی ہماری دعوت ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت مہربانی ان مہمانوں کا بھی اور آپ حضرات کا بھی شکریہ جی، جزاک اللہ۔